بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہ ان کی توبہ جو ہے یہ کیسے قبول ہوئی، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ انبیاء جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، وہاں پر کتنا عرصہ رہے، کب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز توبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی توبہ کب قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے کے بعد ایک عرصے تک یہ حضرات اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ جب ان کلمات کے ساتھ انہوں نے توبہ اور معافی کی درخواست کی تو قبول ہوئی۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ترجمہ کنز ایمان ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، ترجمہ کنز ایمان ہے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، ہم نے اپنا آپ کیا کیا؟ برا کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ روایت بھی ہے جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے تیرے عرش پہ پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا گئے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مضمون کو حضرت علامہ فضل رسول بادیونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، اشعار سماعت فرمائیں پیاری اسلامی بہنیں۔ بہکی طبرانی اور حاکم نے کی یہ روایت حضرت فاروق کی، جبکہ آدم سے ہوئی سرزد خطا، مانگی آدم نے خدا سے یہ دعا، واسطے حق محمد کے مجھے، اے خدا میری خطا تو بخش دے۔ بس وہیں آیا یہ حکم ذوالجلال، جب کیا حق محمد سے سوال، میں نے اے آدم جبھی بخشا تجھے، واسطہ اچھا باہم پہنچا تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اللہ رب العزت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی رب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، کل انشاءاللہ العزیز زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات جو ہے یہ کہاں ہوئی، کل اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔
آج سے ہم لوگوں نے موضوع کو بالکل مختصر اور چھوٹا سا کر دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلے بلے کروانا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک آدھی بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی، میرا بات کرنے کا، بیان کرنے کا جو ہے، درس دینے کا جو ہے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔